انہوں نے تو یہ قسم کھا لی، ہوش آئے، بیوی نے یاد دلایا کہ آپ نے 1,00,000 حدیث کی بات کی ہے، فوراً چلے گئے حضرت کی مجلس میں۔ مجلس میں یہ بڑے خاموش ہو کے بیٹھے رہے، مغمون اور پریشان ہو کر۔ حضرت نے چہرہ بھانپ لیا، اختتام مجلس میں ان کو قریب بلایا اور کہا کہ کیا ہوا، آج تو تم سوالات نہیں کر رہے ہو، پریشان لگ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا حضرت ایسی باتیں ہوئی ہے گھر پہ۔ کہا پھر؟ کہا میں نے آگے قسم کھا لی، قسم اس بات پر کہ اگر حضرت کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی آزاد ہے۔ کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا 1,00,000 حدیث میں ابھی سناتا ہوں، اور مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہے جس طرح تمہیں سورۃ الفاتحہ یاد ہے۔ اس کے بعد حضرت نے 1,00,000 حدیثیں اس کو سنائی اور کہا کہ بیوی کو خوش نہ ہو۔ تو یہ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے۔ آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں چارپائی پر، بڑے بڑے کبار ان کے شاگرد وہ قریب آئے ہوئے ہیں۔ استاد کا ایک رعب اور دبدبہ ہے، کوئی شاگرد سامنے بولتا نہیں ہے، آپس میں بات کر رہے ہیں کہ حضرت کو استاد المحترم کو کسی طرح وہ حدیث یاد دلوا دے کہ آخری کلام لا الہ الا اللہ جو پڑھ لے گا جنت پہ داخل ہوگا۔ کوئی حضرت کو کلمہ پڑھا دے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی شاگردوں کی۔ بالآخر حضرت نے ایک شاگرد کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ حدیث کس طرح ہے۔ یہ بولنے کے بعد حضرت نے وہ حدیث شروع کی سندن اور متنن، اور پھر اس کے بعد یہ جملے پر آئے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، بس یہاں تک انہوں نے جملہ کہا، ان کی روح نکل گئی۔ لا الہ الا اللہ پر جملہ ان کا بند ہو گیا تو شاگرد کہنے لگے، دوسرے برابر والے کمرے سے آواز آنے لگی، غیبی آواز، دخل الجنہ، کہ اس ابو زرع کو جنت پہ داخل کر۔ ماہ مبارک، ماہ مقدس، ماہ محترم، ماہ مکرم، رحمتوں کا خزینہ، برکتوں کا گنجینہ، رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہو چکا ہے۔ اس کے 3 حصے اور 3 پارٹس نبی علیہ السلام نے فرمائے ہیں کہ پہلا عشرہ 1 سے لے کر 10 دن یہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور دوسرا عشرہ 11 سے لے کر 20 تک یہ مغفرت کا ہے، معافی کا ہے، بخشش کا ہے، اور تیسرا عشرہ 21 سے لے کر 29 یا 30 تک آخری چاند رات تک فرمائے یہ آخری عشرہ ہے، اور یہ جہنم سے آزادی، خلاصی، رہائی اور چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ یہ صرف وقت کی اہمیت کو بتلانا تھا کہ ان وقتوں پہ یہ اہمیت ہے، مجھے اور آپ کو ابھارنا مقصد تھا کہ دیکھو یہ رحمتوں والا، یہ مغفرتوں والا، یہ جہنم سے آزادی اور خلاصی والا مہینہ ہے، ورنہ تو اس کا ہر دن جو ہے رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، ہر دن مغفرتوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہر دن جہنم سے آزادی اور خلاصی کا دن ہے۔ مگر عشرے کو تخصیص کرنا، علیحدہ علیحدہ تقسیم کر کے ذکر کرنا، یہ ایک لحاظ سے وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا کہ پہلا عشرہ 10 دن رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، ہم لوگ گناہ گار ہیں، اس رحمت کے سمندر میں داخل ہوئے، اب فوراً ہماری مغفرت نہیں ہو سکے گی، پہلے ہمیں اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہونا پڑے گا، اور وہ سمندر رحمت والی موجیں، لہریں، جوش و خروش آئے گا، پھر وہ ہمارے گناہوں پر وہ رحمت کی برسات ہوگی، پھر چلتے چلتے اللہ تعالی ہماری مغفرت کریں گے، دوسرے عشرے میں داخل ہو کے۔ پھر ایسے لوگ جن کے گناہ اس سے بھی زیادہ، فرمایا پھر وہ دوسرے عشرے کے بعد تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معافی کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، شرط یہ ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، شرط یہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، روزہ رکھنا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ،
اپنے آپ کو ہمہ وقت حساب کتاب کے لیے تیار رکھنا، بیدار رکھنا، اپنا محاسبہ ہر وقت کرتے رہنا، اپنا حساب کتاب خود کرتے رہنا۔ فرمایا اس طرح اگر یہ روزہ رکھے گا، تراویح کا اہتمام کرے گا، تہجد کا اہتمام کرے گا، شب قدر کی بیداری کے ساتھ اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ من قام ایمان رمضان ایمان و احتسابا۔ تو یہ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے اور 3 عشرے پر یہ حاوی ہے، اور آخری جمعہ داخل ہو چکا ہے۔ عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ آخری جمعہ ہے، اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، الوداعی جمعہ۔ اس کی کوئی اہمیت اور حقیقت نہیں ہے۔ الوداعی جمعہ اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ وہ کہتے ہیں حجۃ الوداع بھی تو ہے، نبی علیہ السلام نے آخری حج فرمایا، وہ حجۃ الوداع ہے، تو یہ آخری جمعہ ہے۔ آپ کو کیا معلوم یہ آخری جمعہ ہے؟ ہمارے لیے آخری جمعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حج کیے، وہ پہلا تھا اور آخری تھا، تو آپ کو کیا یہ آخری جمعہ ملا؟ رمضان مبارک کا اس سے پہلے کبھی آخری جمعہ نہیں ملا، تو یہ الوداعی جمعہ ہے ہی نہیں۔ پھر الوداعی لوگ السلام السلام والفراق ماہ رمضان یا شہر رمضان نغمے اور ترانے گاتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ عوام میں ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا اور کہتے ہیں 4 رکعت بنیت قضائے عمری پڑھو تو ساری زندگی کی نمازیں قضا ہو گئی۔ اتنا آسان تو نہیں ہے پورا مہینہ آپ کام نہ کریں، فیکٹری میں جائے نہ، مزدوری کرے نہ، اور دیہڑی لینے کے لیے آخری دن پہنچ جائے۔ وہ سیٹ اور ٹھیکیدار تو آنکھیں اٹھا کے دیکھے گا یہ کون سا مہمان آیا ہے، 30 دن اس نے کام نہیں کیا، آخری دن آ کر وہ پوری دیہڑی مانگ رہا ہے۔ وہ تو آپ کام کریں گے تب بھی وہ دیہڑی نہیں دے گا، ٹال مٹول کرے گا، آگے پیچھے کرے گا، جیسے ٹھیکیداروں کی عادت ہوتی ہے۔ ہونے کے باوجود وہ نہیں دیتے۔ ہر ایک سے پیسہ بٹورنے کا طریقہ وہ سیکھا ہوا ہے، پھر خود اپنا ایکسٹرا کام کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے اپنی محنت ہے، لیکن ہر ایک کاریگر سے کھانا اس کی عادت اور فطرت ہے۔ کئی لاکھ روپے گھر پر لے کر جاتا ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ ہر ایک بندے کا حق پس دیوار یہ کھا رہا ہوتا ہے، پھر نہ دنیا کے اندر سکون ہے نہ قبر میں سے سکون ہے۔ حقوق اللہ معاف ہو جائے گا، اللہ اپنا حق چاہے بندے سے معاف کرنا چاہے کر دے، لیکن حقوق العباد جب تک وہ بندہ پیش نہیں ہوگا اور وہ معاف نہیں کرے گا تب تک حقوق العباد بندے کا حق جو ہے اس کے گردن پر سوار رہے گا۔ تو یہ جمعہ الوداعی جمعہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے دین اسلام میں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بہت سے فتاویٰ کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، امداد الفتاویٰ، فتاویٰ محمودیہ، دیگر اور جتنے بھی مسائل کی کتابیں آپ اٹھائیں گے تو وہاں یہی بات ہے کہ نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کسی سے بھی الوداعی جمعہ کی کوئی اہمیت ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آخری جمعہ ہے، رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، اور ہمیں فکر یاد دلاتا ہے کہ بھئی ہم رمضان کس طرح گزار رہے ہیں، ہم رمضان کس طرح ہم نے گزارا ہے، یہ فکر ہمیں دلا رہا ہے کہ چند دن باقی ہے، ہم نے کتنی عبادت کر لی اور کتنی ہم نے جو ہے نوافل پڑھ لی، ہم نے کتنا توبہ کیا ہے نہیں کیا، ہم نے کتنا روزہ رکھا ہے نہیں رکھا، کتنا تراویح کا اہتمام کیا ہے نہیں کیا۔ یہ رمضان مبارک اور اس کا آخری جمعہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے اور اس فکر کی طرف ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ چند دن باقی ہے، اب بھی پلٹ آؤ اور توبہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو بے حد پسند فرماتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ دوست بنا لیتا ہے جو گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، گناہوں پر آنسو بہاتا ہے، گناہوں پر شرمسار ہوتا ہے۔ تو ہمیں رمضان مبارک میں 2 کام اور کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا، آپ کو امام الانبیاء بنایا، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج، آپ کو امامت کا تاج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تمام نبیوں میں بلند و بالا، عظمت و اعلیٰ، رفعت و مقام، بلندیوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنا فائز کیا کہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
آپ کے کردار کو، اخلاق کو، کردار کو، افعال کو، اعمال کو، سیرت کو، صورت کو، زندگی کو، اسوہ حسنہ کو، حیات طیبہ کو ہم نے بلند و بالا کر دیا۔ اس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب لوگ دین اسلام کے اندر جوک در جوک، شوق در شوق، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے دو کام کرنے، فسبح بحمد ربک، اللہ کے نام کی تسبیح آپ نے کرنی ہے، واستغفر، اور استغفار آپ نے کرنا ہے۔ دو کام ہو، تسبیح اللہ کی تحمید، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تعظیم، اللہ کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ ہمیں تو نے عطا فرمایا، لیکن ایسی کوئی بیماری ہمیں مبتلا نہیں کی کہ اس بیماری کے اندر ہم روزے سے محروم ہو جائیں، اس بیماری کے اندر پڑھ کے ہم تراویح سے محروم ہو جائیں، اس بیماری کے اندر مبتلا ہو کر ہم دیگر اور تلاوت عبادت کے اندر سے محروم ہو جائیں۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں ایسی بیماری نہیں دی، اور لا علاج بیماریوں سے ہماری حفاظت کرنا، یہ شکرانہ ہے۔ فرمائے رمضان مبارک میں ہم شکر ادا کریں آخری دنوں میں کہ اللہ ہمیں اتنا بابرکت مہینہ تو نے عطا فرمایا، جس کی آمد پر نبی علیہ السلام بے چین ہوتے تھے، جس کی آمد پر نبی علیہ السلام برکت کی دعا مانگا کرتے تھے، جس کی آمد پر نبی علیہ السلام پہلے ہی کمر بستہ ہو جاتے تھے، تیار اور بیدار ہو جاتے تھے، وہ رمضان مبارک۔ فرمائے شکر ادا کریں گے ایمان اور اسلام پر کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اسلام جیسی سلامتی والا مذہب ہمیں عطا فرمایا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ بالخیر فرمائیں گے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا، کلمے پر اس کا خاتمہ ہوگا، اور جس کا ایمان اور کلمے پر خاتمہ ہو، حدیث پاک کے اندر ہے من قال لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ، آخری جملہ، آخری کلام، آخری پیغام اور بیان اور اعلان اگر وہ لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری ہوا، دخل الجنہ، وہ جنت پہ داخل ہوگا۔ کئی واقعات لکھا ہے، حضرت امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اتنے بڑے حافظ الحدیث تھے، اور اس دور میں حافظ الحدیث اسے کہا جاتا ہے جسے 1,00,000 حدیث زبانی اس طرح یاد ہو جس طرح مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، انہیں 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد تھی۔ ان واقعے میں ایک واقعہ یہ کہ ایک شخص ان کے پاس آتا تھا اور روزانہ درس حدیث میں بیٹھتا، دیر سے گھر پہنچتا۔ ایک دن بیوی پوچھنے لگی کہ آپ روزانہ تقریباً دیر سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت والا کے درس میں ہوتا ہوں، درس حدیث میں۔ حافظ الحدیث حضرت ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے کہا بیوی تو ہوتی ہے جو عقل سے آری، زبان سے آری ہوتی ہے، عقل سے آری ہوتی ہے، عین والی آری، یعنی عقل سے کھاری اور زبان سے آری، تلوار۔ تو انہوں نے فوراً کہتے ہیں اس حضرت کو کیا آتا ہے، اس کو تو کچھ بھی حدیث بیان کرنا نہیں آتا۔ یہاں اس نے بیوی سے بات کر لی اور کہا کہ اگر حضرت کو 1,00,000 حدیثیں نہ آئے تو تجھے طلاق ہے۔ جذبات پہ تو کہہ دیا، اب یہ سوچنے لگا، بیوی نے کہا کہ اب تو میں آزاد ہو گئی، اسے 1,00,000 حدیثیں کہاں یاد ہوگی؟ 1,00,000 حدیثیں، آج مجھے آپ کو 1 سے 10 تک گنتی گنے کوئی حدیث یاد نہیں، کوئی حدیث یاد نہیں۔ لیکن وہ زمانہ تھا پڑھنے پڑھانے کا، تعلیم و تعلم کا، اور انہوں نے تو یہ قسم کھا لی، ہوش آئے بیوی نے یاد دلایا کہ آپ نے 1,00,000 حدیث کی بات کی ہے، فوراً چلے گئے حضرت کی مجلس میں۔ مجلس میں یہ بڑے خاموش ہو کے بیٹھے رہے، مغمون اور پریشان ہو کر۔ حضرت نے چہرہ بھانپ لیا، اختتام مجلس میں ان کو قریب بلایا اور کہا کہ کیا ہوا، آج تو تم سوالات نہیں کر رہے ہو، پریشان لگ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا حضرت ایسی باتیں ہوئی ہے گھر پہ۔ کہا پھر؟ کہا میں نے آگے قسم کھا لی، قسم اس بات پر کہ اگر حضرت کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی آزاد ہے۔ کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا 1,00,000 حدیث میں ابھی سناتا ہوں، اور مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہے جس طرح تمہیں سورۃ الفاتحہ یاد ہے۔ اس کے بعد حضرت نے 1,00,000 حدیثیں اس کو سنائی اور کہا کہ بیوی کو خوش نہ ہو۔ تو یہ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے،
آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں چارپائی پر، بڑے بڑے کبار ان کے شاگرد وہ قریب آئے ہوئے ہیں، استاد کا ایک رعب اور دبدبہ ہے، کوئی شاگرد سامنے بولتا نہیں ہے، آپس میں بات کر رہے ہیں کہ حضرت کو استاد المحترم کو کسی طرح وہ حدیث یاد دلوا دے کہ آخری کلام لا الہ الا اللہ جو پڑھ لے گا جنت پہ داخل ہوگا، کوئی حضرت کو کلمہ پڑھا دے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی شاگردوں کی۔ بالآخر حضرت نے ایک شاگرد کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ حدیث کس طرح ہے؟ یہ بولنے کے بعد حضرت نے وہ حدیث شروع کی سندن اور متنن، اور پھر اس کے بعد یہ جملے پر آئے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، بس یہاں تک انہوں نے جملہ کہا، ان کی روح نکل گئی، لا الہ الا اللہ پر جملہ ان کا بند ہو گیا۔ تو شاگرد کہنے لگے، دوسرے برابر والے کمرے سے آواز آنے لگی، غیبی آواز، دخل الجنہ، کہ اس ابو زرع کو جنت پہ داخل کرو۔ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھ لیا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی اور جنت پہ عالی شان محل اور اس کرسی پہ بیٹھ کے میں وہاں پہ درس حدیث دے رہا ہوں۔ بعض یہ خواب کی باتیں سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس نیت سے کہ بھئی جنت پہ کون سی حدیثیں پڑھا رہے ہیں، جنت پہ کون سا کلام ہے، جنت پہ کون سا پڑھنا پڑھانا، بھئی یہ اس اشارہ ہوتا ہے اس کے یہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، آپ بھی اس اعمال کے اندر لگ جاؤ، پڑھنے پڑھانے کے اندر لگ جاؤ، سیکھنے سکھانے کے اندر لگ جاؤ، اعمال اور عبادات کے اندر لگ جاؤ۔ خواب سے وہ چیز لی جاتی ہے، نہ کہ بنفس سے نفیس وہ چیز کہ حضرت وہاں پہ کس طرح حدیثیں فرشتوں کو پڑھا رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت پہ تو کوئی حدیثیں کوئی کسی کو نہیں پڑھائے گا۔ بھئی یہ اعمال کی قبولیت کی نشانی ہے۔ خلاصہ یہ ہوتا ہے خواب کے اندر مختصر بات لی جاتی ہے۔ تو امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، اور اس پر بھی ہم نے بات کی کہ خواب بھی انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ حجت ہوا کرتا ہے، اور خواب کی بات و بات سمجھتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا خواب تو نبوت کا 40واں 36واں حصہ بتلایا ہے، اچھا خواب اصدق الرؤیا بالسحر، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین خواب جو ہے وہ تمہیں سحری کے وقت نظر آئے، فجر سے پہلے پہلے صبح صادق کے وقت۔ تو اگر یہ خواب کوئی بات نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام حدیث ارشاد نہ فرماتے۔ فجر کی نماز کے بعد اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام صحابہ کی جرمٹ میں تشریف فرما ہوتے، رخ انور چہرہ مبارک پھیرتے اور صحابہ کرام سے پوچھتے ہے کوئی تم میں جنہوں نے آج کوئی خواب دیکھا ہو؟ پھر کوئی صحابی اگر خواب دیکھتا تو نبی علیہ السلام کو بتلایا جاتا، نبی علیہ السلام ان کی تعبیر بتلاتے، اگر کوئی نہ بتلاتا پھر نبی علیہ السلام خود بتلا دیتے۔ بخاری شریف مسلم شریف باقاعدہ اس پر تفصیل سے عنوان باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، بارگہ بھی امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر چلتے چلتے فرمایا کہ شکرانے کے طور پر ایمان اور اسلام پر بھی ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت دی۔ یہ دولت کا اندازہ یہاں نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن کافروں کو کہا جائے گا تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان اتنا قیمتی دولت ہے، فرمایا اس کو روئے زمین پر پورا سونے سے، جواہرات سے، یاقوت سے، مرجان سے، جواہرات سے بھر دیے جائے پورے آسمان و زمین کو، اور پھر کوئی کافر آ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ یہ ساری زمینوں کو ہم نے مشرق مغرب شمال و جنوب کو تحت سرا سے عرش معلیٰ تک ہم نے سونے سے بھر دیے، یہ لے لے اور ایمان کی دولت آج ہمیں دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں۔ تیسرے پارے کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، تیسرے پارے پہ، کہ ان کا یہ عمل، ان کا یہ فعل قول فدیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ ایمان اور اسلام، اس پر شکرانہ اور شکر ادا کرتے رہیں، اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار ہو کہ کثرت سے اور دل سے استغفار کی کثرت ہو کہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ ہم تو گناہ کے بعد استغفار کرتے ہیں، صحابہ نیکی کے بعد استغفار کیا کرتے تھے، نیکی کے بعد۔ آپ دیکھیں نماز فرض کے بعد فرمائیں کہ ایک دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اسی لیے کہ ہم بتلانا چاہتے ہیں اللہ آپ ہی بڑھے، اور نماز کے اندر جو یہ شایان شان نماز پڑھنی تھی ہم سے اس طرح نماز نہیں ہوئی، اللہ معاف کر دینا۔
یہ استغفار کا معنی ہوگا۔ پھر فرض حج جیسا فریضہ ادا کرنے کے بعد وہاں پر کہا جاتا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، کہ جب مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ تو وہاں ذکر کرو اور اللہ کی یاد میں استغفار کرو۔ استغفار ایک بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان سے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے۔ تو استغفر اللہ ربی اس کی کثرت زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو یہ 2 عمل ہے رمضان مبارک کے اختتام پر۔ اور ویسے تو نبی علیہ السلام نے 4 عمل کا بتلایا کہ 2 کام تو تمہیں کرنے ہیں تمہاری ضروریات میں سے، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا استغفر اللہ۔ اور 2 چیزیں فرمائے وہ تمہارے لیے ضرورت ہے، 2 اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ اور استغفار، اور 2 جو اپنے لیے اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، کہ اللہ جنت عطا فرما اور جہنم کے ہولناک مناظر سے ہماری حفاظت فرما۔ تو 2 اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرنا ہے اور 2 اپنے لیے کہ جنت سے اللہ تعالیٰ جنت ہمیں عطا فرمائے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیکیج کے طور پر اور بیلنس اور بونس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید پیکیج ختم نہیں ہے، فرمایا آخری عشرہ تمہیں دے دیا، اور آخری عشرے میں فرمائیں تاک رات شب قدر کی رات تمہیں دے دی، کہ اس رات 1000 مہینہ جو 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، ایک رات اگر کسی نصیب ہو جائے فرمایا اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس رات فرشتے اترتے ہیں جبریل امین کی قیادت اور سیادت پہ، حضرت جبریل امین اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد جو جس عبادت کے اندر لگا ہوتا ہے، کوئی دعاؤں میں لگا ہو تو اس کے ساتھ یہ لوگ آمین کہتے ہیں، اور جن کی دعاؤں میں یہ لوگ آمین کہہ دے اس کا بیڑا پار ہے، وہ 83 سال کی عبادت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک موقع پہ صحابہ کی جرمٹ پہ تشریف فرما تھے، اور نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کے واقعات ذکر فرما رہے تھے کہ 4 اشخاص ایسے گزرے بنی اسرائیل پہ، انہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی، 80 سال تک۔ ان میں ایک نام حضرت ایوب کا نام لیا، پھر حضرت زکریا کا، حضرت حزقیل کا اور حضرت یوشع کا۔ بعض روایت میں آتا ہے شمعون بن اسرائیل کا نام لیا گیا، اور انہوں نے 1000 سال تک عبادت کی اللہ کے راستے پہ۔ فرمایا یہ عبادت جب ذکر ہو رہا تھا، ان کے تذکرے ہو رہے تھے، صحابہ سوچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کی تو عمریں زیادہ تھی، ہماری تو عمر 60-70 سال تک ہے، ان کی تو عمر 1000 سال ہوا کرتی تھی، لہٰذا وہ لوگ عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، ہمارے پاس تو عمر نہیں ہے۔ صحابہ سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سوچوں کو قرآن بنا دیا۔ ایسے لاڈلے لوگ تھے، ایسے پیارے اور ستارے لوگ تھے، نبی علیہ السلام کے پیارے تھے، آسمان کے ستارے تھے، اللہ کے لاڈلے تھے، یہاں سوچ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر مہینہ، دن، رات تمہیں دے دوں گا۔ تمہارے پاس عمر نہیں ہوگی لیکن ایک رات نصیب ہو جائے تو 83 سال کی عبادت، پھر جسے 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، 4 ہو جائے، اگر 60 سال اس کی زندگی اور 60 مرتبہ اس کو نصیب ہو جائے تو ہزاروں سال سے اوپر اس کی عمریں بن جائے گی، عبادت کا ثواب اسے نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے، آگے تقریباً 2 راتیں باقی ہیں، ہم کوشش کریں اس میں عبادت جتنا ہو سکے، مغرب سے ہی شب قدر کی راتیں شروع ہو جاتی ہیں، جتنا خیرات کے ذریعے ہو، سخاوت کے ذریعے ہو اور عبادت کے ذریعے ہو، تلاوت کے ذریعے ہو، جو جس سے ہو سکے عمل وہ کر لیں۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، مختصر عمل بتلایا تھا کہ 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو پورے قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت مغرب کے بعد آپ شب قدر کی نیت سے پڑھ لیں، سحری کے ٹائم اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، 2 منٹ صرف شب قدر کی نیت سے تہجد میں نماز پڑھ لیں۔ فرمائیے کیا پتہ اسی رات ہمیں اللہ تعالیٰ یہ شب قدر کی رات نصیب فرما دے۔ تو بعض 27 رمضان کو یہ کہتے ہیں کہ 27 رمضان مشہور نہیں ہے، ویسے مشہور ہے لیکن ہے نہیں۔ تاک راتوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایک رات پہ 21، 23، 25، 27 اور 29، تو ہمارے پاس 2 راتیں ہیں، ان 2 راتوں کو کوشش کریں غنیمت سمجھیں۔ اور بعضوں نے چاند گرہن کے حوالے سے پوچھا تھا کہ چاند گرہن تقریباً کچھ تاریخ پہ ہونا ہے، اور یہ سورج گرہن، اس سے متعلق آپ ذرا رہنمائی فرمائیں۔
تو چاند گرہن اس کو خسوف کہا جاتا ہے، اور سورج گرہن اس کو کسوف کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور سورج گرہن کے اندر نماز ہوتی ہے 2 رکعت، اور وہ مسنون طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے اذان نہیں ہے، اقامت نہیں ہے، جماعت ہوگی اور اس کے لیے نماز ہوگی۔ یہ مسنون عمل ہے سورج گرہن کے اندر، لیکن چاند گرہن کے اندر نماز نہیں ہے۔ آپ آگے فرداً اکیلا تنہائی میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسنون نہیں ہے، نفل ہے، آپ اگر اپنے طور پہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ان وقتوں پہ فرمائیں کہ ذکر کے اندر، دعاؤں کے اندر، استغفار کے اندر لگے رہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماریہ قبطیہ کے بطن سے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ نزا کی کیفیت پہ سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام ان کی سسکیاں دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے آنسو مبارک نکل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے گود میں ان کی جان نکلی، اور نبی علیہ السلام کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اور جس دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، نام ان کا ابراہیم رکھا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسمی ہی لابی باسم ابی، میں نے ان کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھا ہے، سماہ ابراہیم، میرے والد جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے نام پہ میں نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، رات کو چاند گرہن ہوا، اور دن میں پھر سورج گرہن ہوا۔ مشرکین میں یہ وابلہ تھا، زمانہ جاہلیت پہ رسم تھی، بات تھی، خیالات تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی بڑے کی موت ہو۔ نبی علیہ السلام نے اس کی سراسر تردید فرمائی، اور فرمایا ان الشمس والقمر، ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ لا ينکسفان ولا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چاند، یہ سورج، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ سورج پیدا کر رہا ہے اور اس کے اندر سے یہ روشنی دے رہا ہے، وہی اللہ اس سورج کی روشنی کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے۔ اس چاند کو چاندنی بکھیرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب طاقت دی ہے، وہی اللہ اس چاند کی چاندنی کو بھی اپنے قدرت پہ لپیٹ پہ لے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ چاند گرہن ہونا اور یہ سورج گرہن ہونا، فرمایا یہ کسی کی موت پر اور ولادت پر منحصر نہیں ہے کہ فلاں مر گیا تو اس لیے چاند گرہن سورج گرہن ہو رہا ہے، فلاں کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے اسی لیے چاند گرہن اور سورج گرہن ہو رہا ہے، ایسا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ بعض پھر باتیں مزید شوشہ چھوڑتے ہیں کہ ان وقتوں پہ جو ہے خواتین لوکی نہیں کاٹ سکتی، سبزی نہیں کاٹ سکتی، حاملہ عورت جو بچے سے ہو وہ لیٹ نہیں سکتی۔ تو فضول کام تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، کوشش یہی ہو جس طرح بتلایا، ذکر ہو، دعا ہو، استغفار ہو۔ لیکن ہمارے شیخی وسند اعظم اللہ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ کا ایک تجربہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ ان وقتوں میں خواتین جو اس حالت پہ ہو، بچے سے ہو، وہ یہ کام نہ کرے، نہ وہ لیٹے، نہ وہ لوکی اور سبزیاں وغیرہ کاٹے۔ کوشش یہ ہو کہ ان وقتوں پہ اللہ کی یاد میں لگ جائے۔ اللہ کی ایک قدرت کی نشانیاں ہوتی ہے، آسمان میں ایک لحاظ سے ماتم برپا ہوتا ہے اور سورج اور چاند کو لپیٹ لیا جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قیامت سے پہلے اللہ قیامت دکھا رہا ہوتا ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، چاند کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، ستاروں کی روشنی مان پڑ جائے گی، اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اللہ تعالیٰ چلا دیں گے، اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو، پہاڑوں کو پتنگوں کی طرح اڑا دیں گے۔ تو یہ ضرورت اس بات کی کہ چاند اور سورج گرہن میں ہم کوشش اس طرح احتیاط کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری بات ہے کہ رمضان مبارک میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم عبادت ہے جو پورے 11 مہینے کے اندر نہیں ہے، ان میں ایک اعتکاف ہے۔ اعتکاف میں ہم پورے دل جمی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کوشش کریں، اپنے اعمال کو مضبوط کریں، اور اللہ سے مانگیں کہ جس اللہ نے اس پرفتن دور کے اندر، پورا شوق اور فتنوں کے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسجد کے اندر 10 دن جم کر بیٹھنے کی اور عبادت کی ایک توفیق دی ہے، اللہ باقی مہینوں میں، باقی زندگی کے موڑ میں بھی، اتار چڑھاؤ میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہوتا یہ چاند رات ہوتی ہے، ہم یہاں بستر بوری پیک کرتے ہیں اور فوراً شاپنگ کے لیے مارکیٹوں میں نکلتے ہیں۔ شیطان نے روز اول سے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیا ہے،
اور کہا کہ میں تیرے نیک بندوں کی عبادات کے اندر اپنا بھی حصہ شامل کروں گا۔ وہ عبادات کو غارت کرے گا، تباہ برباد کرے گا کہ 10 دن یہاں ہم نے لگائے، 10 سیکنڈ کے اندر وہ شیطان ہماری عبادت سے کھیلے گا، اور شاپنگ مال کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، بازاروں کے اندر ہماری نگاہوں سے وہ کھیلے گا، ہماری سوچ کے ساتھ، خیالات کے ساتھ، افکارات کے ساتھ وہ کھیلے گا اور ساری عبادات کو وہ غارت کرے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، رمضان مبارک آخری عشرہ داخل نہیں ہوا، شاپنگ مارکیٹوں میں جا رہے ہیں بڑے شوق سے۔ رمضان تو صرف عبادت کے لیے، سیزن ہے نیکی کمانے کے لیے۔ ہم رمضان سے پہلے کوشش کر لیں، گھر کے کوئی ایک سوئی اور دھاگا بھی ہوگا اور ایک لاسٹک بھی ہوگی، وہ بھی ہم پہلے ہی لے کر آ جائیں گے۔ رمضان میں کوئی عمل، کوئی کام نہیں ہو، ٹھیک ہے کھانے پینے کی چیزیں وہ آپ لے لیں، وہ تو قریبی 2 گیٹ سے نکلتے ہی سامان چیزیں مل جائیں گی، لیکن جو عید کا سامان ہے وہ کوشش کریں پہلے ہی لے کر آ جائیں۔ اور بعض آخری عشرے میں نہ نماز ہے، نہ تراویح ہے، نہ عشاء کی نماز ہے، پوری رات ہم شاپنگ مال کے اندر اور دکانوں کے اندر، بازاروں کے اندر ہم غارت کر رہے ہیں، اپنی عبادت کو، زندگانی کو ہم وہاں لگا رہے ہیں۔ تو ان راتوں کو اور ان 10 دنوں کو منانے کے لیے ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا مانا ہے، ہماری عبادت کہاں تک پہنچی ہے، ہمارے اعمال کا وزن کس قدر ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے فطرانہ ہے، جو باقی 11 مہینوں میں یہ فطرانہ نہیں ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا اور نقدی پیسے اور یا مال تجارت، نقدی پیسے اس قدر ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، مال تجارت ہے، دکان ہے، کوئی اور بزنس مین ہے، وہاں پر اگر اس کے پاس تجارت کے سامان ہیں وہ اس قدر ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن فطرہ کے لیے ایک اور چیز ہے، اگر یہ 4 چیز نہیں بھی ہے لیکن گھر پہ پھر بھی ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں، مثلا ٹی وی اس کے پاس ہے، فریج اس کے پاس ہے، چینی برتن ہے اس کے پاس ہے، وہ جہیز کے سامان جو اب تک استعمال نہیں ہوئے، وہ کپڑے جو اب تک استعمال نہیں ہوئے، ان سب کی مالیت لگائیں گے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو اس پر فطرانہ واجب ہے۔ اب فطرہ 300 روپے جو کم سے کم ہے، انسان کے بھی مراتب ہے، کوئی زیادہ ارب پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی لاکھ پتی ہے، کوئی 1000 پتی ہے۔ 1000 والا گندم کے حساب سے دے دے، لاکھ والا جو ہے وہ جو کے حساب سے دے دے، کروڑ والا جو ہے وہ کھجور کے حساب سے دے دے، اور ارب والا جو ہے وہ کشمش کے حساب سے دے دے۔ کوئی مجاہد والا ہے، کوئی ناظم آباد والا ہے، کوئی ڈیفینس اور تاریخ روڈ والا ہے۔ تو یہ انسان کے بھی مراتب ہے، تو جتنا ہو سکے۔ اب ہوتا کیا ہے، 300 روپے پورے سال میں بھی 1 روپے جمع کریں گے تو 365 روپے بنیں گے۔ یہاں 300 روپے دینے کے لیے ہم 20 مولویوں سے پوچھتے ہیں، 20 مولویوں سے، پھر اس کو لگائیں گے کیا؟ جب لگاتے وقت پھر ہم خود مفتی بن جائیں گے، بھائی فلاں کو دے دے اس کو بھی دینا جائز ہے، فلاں کو دے دے اس کو بھی دینا جائز ہے۔ پوچھتے وقت یعنی زکوٰۃ کی کا مصرف کیا ہے، زکوٰۃ کا تعین کیا ہے، فطرہ کب ہوگا، آیا میری پریشانی ہے، پریشانی ہے تو آپ تو دے دیں، اللہ وہ پریشانیاں دور کر دے گا۔ ابھی اس کے پاس پریشانی اور کوئی پیسے نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے، کلینک جائے گا، 1000 روپے کیسے پتہ نکال کے دے گا؟ لیکن پورے سال میں ایک دن آتا ہے، خوشی سے ہم اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ 300 روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ایسے ایسے بچے جو پورا مہینہ 3-3 ہزار روپے والد سے لے کر کھا لیتا ہے، تو 300 روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہم اس کو شوق سے ادا کریں۔ یہ رمضان کا، روزے کا، تراویح کا، عبادت کا، تلاوت کا کفارہ ہے۔ اس کے اندر جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس فطرے کی برکت سے وہ کمی پورا کر دیتے ہیں، وہ خطاؤں کو، غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے 1 تولہ 2 تولہ، اور نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ نقدی پیسے ہیں، اس کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، نہ فطرہ ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس سونا ہے 2 تولہ اور ساتھ ساتھ کچھ چاندی ہے 10 تولہ اور کچھ پیسے ہیں اس کے پاس 40-50 ہزار روپے، فرمایا اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ٹوٹل ان کی مالیت لگائیں گے اور جتنی مالیت پہنچے گی، فرمایا 1000 لاکھ روپے میں جو ہے وہ 2500 روپے، اس حساب سے یہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اگر کارخانے والا ہے تو کارخانے پہ، مشینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مشین سے جو چیزیں بن کر تیار ہو کر پیس باہر آ رہی ہے، وہ چیز جو بن رہی ہے ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ دکاندار ہے تو دکان کی کیلکولیشن کرے، اپنی تعداد عقل سے پوری حساب کتاب کر لیں، چند منٹوں کے اندر حساب کتاب اس سے ہو جائے گا، اور کتنا اس نے قرض لیا ہوا ہے، گھی کا بالٹی ہے یا چاول ہے جو اس نے پہلے 40 کٹے اتار لیے اور ادھار پہ لیے، پیسے ابھی تک دیے نہیں، ان پیسوں کو نکال لیں۔
ان کا حساب کتاب ہی نہ کرے، جو مال ہے موجود ہے ان کی مالیت لگا لے۔ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ میرے اوپر 50 لاکھ روپے، لیکن میں چاہتا ہوں مزید اس سے اوپر ہم زکوٰۃ دے دیں۔ مثلا اگر اس کا 20,000 روپے اگر زکوٰۃ بن رہا ہے تو انہوں نے کہا میں 25-30 ہزار روپے نکال دوں۔ میں نے کہا اور اچھی بات ہے، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کم نہ ہو۔ اور یہ بھی اگر کسی کے پاس زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد پیسے صحیح سے نہیں ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ہر مہینے دے سکتا ہے، لیکن دیتے وقت وہ نیت صرف کر لیں کہ میں جو دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ کے پیسے، اگلے کو بتانا ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ وہ بیچارہ دل میں سوچے گا مجھے یہ بتا کے دے رہا ہے زکوٰۃ کے پیسے، کیا میں اتنا گھٹیا ہو چکا ہوں کہ میں زکوٰۃ کے پیسے لوں؟ تو بتا کے نہ دیں، آپ کو حالات کا پتہ ہے وہ مستحق ہے تو آپ اس کو دے دیں، بس یہ کافی ہے۔ بتانا شرط نہیں ہے، نیت کر لینا یہ شرط ہے، یہ زکوٰۃ کے پیسے۔ تو یہ فطرہ ہے اور یہ زکوٰۃ ہے، کوشش کریں ہم اس کو اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے دے دیں۔ اور یہ زکوٰۃ جن کے اوپر مال اور دولت ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، کل یہ مال جو ہے اس پر گنجا سانپ بن کر مسلط ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون کی مذمت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مال و دولت سے زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہا، اس نے کہا کہ میرے مال پر تمہاری نظر ہے، میرے مال پر تمہاری نظر ہے، دینا نہیں ہے۔ یہ قارون جس نے اپنے دولت پر اترایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اس کو پکڑ لو۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ایسے لوگ تباہ برباد ہو جائے جو مالوں کو صرف گننے کے لیے رکھیں، اپنے اوپر لگاتا نہیں، اتنا کنجوس ہے۔ یعنی اپنا بخار بھی کسی کو نہ دے، اللہ کے راستے میں دینا، عبادت سمجھتے ہیں۔ جہاں نماز فرض ہے وہیں زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ ایک نہیں 100 نہیں 700 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کے پاس مال و دولت تھی، مویشیاں، جانور۔ ایک دن کہنے لگا اور پوچھنے لگا موسیٰ ہم اللہ کے راستے میں اگر دیں گے اللہ ہمیں کتنا دے گا؟ کہا 10 گنا زیادہ دے گا۔ اس نے وہ سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چند عرصے کے بعد آئے اور دیکھا کہ اس کے پاس تو مال کی بڑی فراوانی ہے۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ نے کہا تھا اللہ کے راستے میں ایک دینے سے 10 ملتا ہے، تو میرے پاس جتنا تھا وہ سب میں نے اللہ کے راستے پہ دے دیا، اللہ نے مجھے 10 گنا زیادہ دیا ہے۔ تو ان کا یقین تھا، ایمان تھا، ان کا یقین تھا اور ایمان تھا۔ کم از کم ہم اتنا خیرات نہ کریں جو ہمارے پر فرض اور واجب ہے، ہم اتنا تو زکوٰۃ اور فطرانہ نکالیں۔ تو فطرہ اور زکوٰۃ وہ ہمارے نمائندہ باہر کھڑے ہوں گے، جو دل جن کا ہو، اطمینان ہو، وہ بلا جھجک دے سکتا ہے۔ اور یہ ایک لحاظ سے احسان بھی نہ سمجھا جائے، یہ قرض اور فرض ہے کہ میری ذمہ داری اتر گئی، اب لینے والے کی ذمہ داری ہے۔ مرد اور نوجوان یہ کنجوس ہوتے، خواتین کنجوس نہیں ہوتی۔ پچھلے 2 ہفتہ پہلے اعلان ہوا تھا، گھر سے خواتین 5-5 ہزار روپے، ہمارا کوئی نہیں تھا، ہم نے صرف کہا کہ ہمارا کوئی خاص بندہ آیا ہوا ہے، جبکہ وہ پنجاب کا نمائندہ تھا، بااعتماد اور قابل قدر شخصیت تھی، تو ہم نے ان کا صرف نشاندہی کیا اور اس پر ان کو پھر باہر سے بڑے تعاون ہوئے خواتین گھروں کے اندر سے۔ خواتین وہ چاہتی ہے کہ مردوں سے زیادہ آگے بڑھے عبادات کے اندر، ان کے گھر کے اندر عبادت جماعت کے برابر ثواب ہے، ان کے گھر کے اندر عزت کی پاسداری اور حفاظت جہاد کے برابر ثواب ہے۔ ان کو یہی تو کہا گیا کہ آپ وہیں پر رہو، وہیں پر ٹھہری رہو، عزت نفس کی حفاظت کرو، 4 دیواری کی حفاظت کرو۔ تو مرد جو ہے وہ کنجوس ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، خواتین کے اندر بہت کم ہے۔ اب آپ گیدرنگ میں دیکھ لیں، آپ کے چند دوست ہوں گے لیکن وہ پیسے نکالنے میں بہت شرم محسوس کرے گا، کنجوسی کا مظاہرہ کرے گا، لیکن خواتین وہ بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے پہ لگانے کے لیے فکر مند رہتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مسجد میں ایک سب سے اہم مہم جو ہے وہ کام شروع کرنے لگیں، اور وہ سولر سسٹم کا ہے۔ ہم بہت زیادہ لائٹ سے تنگ ہے کہ عبادت نماز شروع کرتے ہیں، ہمیں لائٹ کی فکر ہوتی ہے، گرمی کا احساس ہوتا ہے، نمازیوں کی بھی فکر ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو یہ شخص گرمی سے شرابور ہو جائے، اگلی نماز میں ہی نہ آئے۔ تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ پھر جنریٹر چلاؤ، پھر باقی چیزیں بند کرو، وہ چیزیں چلاؤ، بہت زیادہ ہم اس پر پریشان ہیں۔ تو سولر سسٹم ہو جس پر ایک لحاظ سے یہ آسانی ہو جائے گی۔ اللہ لوڈ شیڈنگ کرنے والے کو بھی ہدایت دیں کہ ان کو پتہ چلے رمضان جیسا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، شیاطین اور ابلیس تو قید ہوگا لیکن یہ ابھی تک باقی ہے، اور آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرہ اعتکاف میں معتکفین بیٹھے ہیں، اللہ کے مہمان، اللہ کے پڑوسی، اللہ کے مجاور، کوئی احساس نہیں ہے، اپنی روٹنگ اور اپنی ترتیب یہ چلا رہے ہیں، جو ترتیب روٹنگ کی اور لوڈ شیڈنگ کی ہے وہ ترتیب پر قائم ہے۔ تاک راتوں کی فکر نہیں ہے کہ آپ اتنا گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، قارون کی دولت اکٹھا کر رہے ہیں،
کر لیں جتنا کرنا ہے، انشاءاللہ یہ زبان چلتی رہے گی کہ تم بلا وجہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اور آخری عشرہ میں جو مزید عبادات کو لایا گیا ہے اعتکاف کی صورت میں، معتکفین کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے پیسے ملا کے کچھ پیٹرول لا کے کہتے ہیں جنریٹر چلا دیا جائے تاکہ ہم سکون سے سو جائیں، باقی ٹائم پہ ہم عبادت کر لیں، لیکن ان کے دل دماغ پر یہ بات آ ہی نہیں رہی۔ تراویح کے عین بیچ پہ لائٹ بند کر رہے ہیں، تراویح ان کے آئے ہی نہیں، عبادت ہے ہی نہیں، روزہ رکھتے نہیں، افطار پارٹی کروا رہے ہیں، اور افطار بھی 5 منٹ پہلے ہی ماشاءاللہ وہ افطار پارٹی پہلے ہی کروا رہے ہیں۔ ابھی ہارن بجا نہیں، سارن بجا نہیں، اور گگو گو کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہاں سے جناب یہ افطار پارٹی ہو گئی ہے۔ تو یہ ان کا روزہ ہے، یہ ان کی عبادت ہے، اور یہ اعتکاف والوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تو ہم ان سے قطع نظر اپنی کوشش کر لیں، اپنی مسجد میں ہر 10 گھر والا، ہر 10 فرد خود جمع ہو جائے، اگر باہر سے نہیں اس نیکی کے اندر ہم خود شامل ہو جائیں، ایک سولر ایک پینل اپنی ذمہ داری لے لیں، 10 سے 15 فرد شامل ہو جائے۔ ہم نے بات چلائی تو ایک شخص نے تو یہاں تک کہا کہ آپ بات چلائیں، جتنا خرچہ آئے گا آپ مجھے بتا دینا، میرا حصہ کیا بنتا ہے۔ ایسے افراد موجود ہیں، کوشش کریں کہ ہم اس عبادت کے اندر شامل خود ہو جائیں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا اور کہا تھا مسجد صرف میرے پیسے سے بنے گا، کوئی اور اس میں حصہ نہیں ملائے گا۔ اس کا یقین تھا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ اس کو جنت پہ گھر بنا کے دے گا۔ یہاں تک کہ گھونسلے کے برابر، چڑیا کے گھونسلے کے برابر اپنی حیثیت کے مطابق اس نے تعاون کیا ہے، فرمایا تب بھی اس کے لیے وہی اجر و ثواب ہوگا۔ بادشاہ نے تو اعلان کر دیا، لیکن چند دن بعد اس نے خواب دیکھا، خواب عجیب و غریب تھا، اور یہ تھا کہ اس محل پہ، جنت پہ ایک محل ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ یہ فلاں عورت کا مکان ہے، فلاں عورت کا اس نے گھر بنایا جنت پہ، اور مسجد بنائی ہے تو اس کے لیے جنت پہ محل بنا ہے۔ تو بادشاہ نے تمام کارندوں کو بلایا، ملازموں کو، عمال کو بلایا، اور کہا کہ بھائی میں نے مسجد بنانے کے لیے کہا تھا کسی سے چندہ نہیں لینا، پیسے نہیں لینا، کسی کا 1 روپے نہ لگے، لیکن تم لوگوں نے کس سے لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو کسی سے بھی نہیں لیا۔ تو پھر میں نے اس طرح خواب کیوں دیکھا؟ 3 دن سے مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑھیا ہے اور اس کا گھر جنت پہ بنایا گیا ہے، جنت پہ، اس مسجد کی وجہ سے اس کا بھی حصہ وہاں پہ شامل ہے۔ تو ایک مزدور نے کہا کہ ہم بالٹی سے پانی لاتے تھے، اس کی جھوپڑی کے پاس میری بالٹی ٹوٹ گئی تھی، اور اس بڑھیا نے کہا مسجد کا کام ہو رہا ہے، نیک کام ہو رہا ہے، میری بالٹی استعمال ہو جائے، یہ لے جاؤ اس میں پانی۔ بس ہم نے صرف بالٹی استعمال کی ہے۔ اب وہ بادشاہ نے کہا اس کو بالٹی کے پیسے دے کر آؤ، پیسے دینے کے لیے آئے، بڑھیا نے منع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو اور خاطر خواہ رقم دے کر آؤ، 1000 درہم دینار دے کر آؤ۔ کہا وہ تو 1 روپیہ لینے کو تیار نہیں۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلواؤ، بلوایا گیا اور کہا کہ اماں آپ بتاؤ کتنا آپ کو چاہیے؟ کہا کہ 1 روپے مجھے نہیں چاہیے، میں نے بالٹی تو اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، مسجد کے کام میں استعمال ہو جائے۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس سے جنت پہ محل خرید لیا ہے، جنت پہ محل۔ کہا بادشاہ تم آج دیکھ رہو، میں نے جس دن بالٹی دی ہے اسی دن سے میں خواب میں دیکھ رہی ہوں میرے جنت پہ اللہ تعالیٰ نے محل بنا کے رکھا ہے۔ تو ایک بالٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بالٹی اللہ کے راستے میں دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ جنت پہ اخلاص دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے۔ تو کوشش ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے، عید کے بعد انشاءاللہ ترتیب پورا مکمل کرنی ہے، سولر سسٹم ہو تاکہ نمازی جو ہے اپنی عبادات مکمل کر سکے وقت پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ والہانہ عقیدت اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔